اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یاری علیہ السلام مدد۔ صبح کی پہلی ساعت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام۔ ان حارث بن مغیرہ ان ابیہ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون فترة لا يعرف المسلمون فيها إمامهم فقال يقال ذلك قلت فكيف نصنع قال إذا كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتى يبين لكم الآخر۔ حارث بن مغیرہ اپنے والد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یکون فترۃ لا یعرف المسلمون فیہا امامہم، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا دور فترت بھی آئے گا کہ جس میں اہل اسلام اپنے امام کو پہچان نہ سکے؟ امام علیہ السلام فرمان ہاں یہ ممکن ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلت فکیف نصنع، تو پھر مولا ہم ایسے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کریں؟ قال اذا كان ذلك فتمسكوا بالامر الاول حتى يبين لكم الاخر۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب ایسا وقت ہو تو تم لوگ اپنے پہلے ہی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہو جب تک کہ ان کی طرف سے یہ واضح نہ ہو جائے کہ ان کے بعد آنے والا امام کون ہے۔ یعنی گویا وہ حجت جسے خدا کی طرف سے منصوص من اللہ حجت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو پہلے والی حجت ہے وہ بعد آنے والی حجت کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے، اس کی تائید بھی کرتی ہے، اس کی توثیق بھی کرتی ہے اور اس کا اعلان بھی کرتی ہے۔ یعنی جسے حجت خدا قرار دیا جاتا ہے وہ افراد کی محتاج نہیں ہوتی، افراد اس کا چناؤ اور انتخاب نہیں کرتے، بلکہ اس کا انتخاب اللہ جل شانہ کرتا ہے اور اپنی اس وقت کی موجودہ حجت سے اس کا بعد والی حجت کا اس سے اعلان کرواتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح فرمایا وہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی گویا ہر نبی کی بعثت کا مقصد الگ تھا، کوئی اخلاق کے لے کے آیا، کوئی میزان لے کے آیا، کوئی کیا لے کے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے آنے کا، میری بعثت کا مقصد کیا ہے، وہ مبشرن برسول، میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت لے کے آیا ہوں، ان کی خوشخبری لے کے آیا ہوں، ان کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی آیت اور فرامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو وقت کی حجت ہوگی وہ بعد میں آنے والی حجت کی توثیق بھی کرے گی، تائید بھی کرے گی، اس کا اعلان بھی کرے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں امام برحق، امام وقت منصوص من اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت عطا فرمائے اور پھر ان کی معرفت کے ساتھ ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔